from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. صاحبوں 2026 یہ سال پاکستان کی تاریخ کا بہت نازک بہت اہم سال ہے. اس سال یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان ایک عظیم قوت بن کر دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا یا بڑی قوتوں جرنیلوں پاکستانی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھوں ایک عام پاکستانی ایک غلام کسی زندگی گزارے گا. یہ فیصلہ اس سال ہو جائے گا. یہی ہمارا موضوع ہے. تفصیل سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا اور ہمارا چینل بھی ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں عمران خان نے سیاسی محاذ پہ سیاسی میدان میں جب بھی کوئی پروڈکشن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں میجورٹی آف دا ٹائم 90% ان کی پریڈکشن ہمیشہ صحیح ثابت ہوئی ہے. ایک پریڈکشن انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ مجھے مرسی کی طرح جیل میں قتل کرا دیں گے. خدا کرے کہ عمران خان کی یہ پریڈکشن جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے. لیکن حقائق کیا ہیں ان کو ضرور اپنے سامنے رکھیے. دیکھیے ہم اور آپ آج موجود ہیں, آج لمحے میں ہم موجود ہیں, ہم یہ قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں, لیکن نہ تو پورا سچ بول رہے ہیں اور نہ ہی کھل کر پوری جرت اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. نہ ہم پورا سچ بول رہے ہیں اور نہ ہی پوری ہمت کے ساتھ جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے ملامت کرنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا, بھارت کا میڈیا, سب نے کہا تمہیں بے شرم و شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. اپنے اتنے بڑے آئیکن کو, اتنے بڑے اس خوبصورت شخصیت کو تم نے اندھا کر دیا ایک آنکھ سے. اس کو قتل کرنا چاہتے ہو. وہ تمہارا ہی نہیں, وہ ہماری پوری دنیا کا ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے اور بہت زبردست انسان ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ انٹرنیشنل میڈیا کے جاگنے پر اتنا سا ہوا ہے کہ جرنیلوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اچھا اب ہم ان کو ہاسپٹل بھیجتے ہیں علاج کے لیے. اب یہاں پر ذرا توجہ دیجیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا. دیکھیے 3 شرائط رکھی گئی ہیں کہ ان کو ہاسپٹل بھیجنے کے لیے. نمبر 1, وہ ہاسپٹل جرنیل پک کریں گے اور جرنیلوں نے وہ ہاسپٹل پک کیا ہے جہاں ان کی انتظامیہ بھرپور ان کے قبضے میں ہے. پوائنٹ نمبر 2, واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا کوئی پرسنل فزیشین جو ہے وہ بورڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا. جی. پوائنٹ نمبر 3, عمران خان کی فیملی کہیں دور بھی ہاسپٹل کے نظر نہ آئے. بہت خوب. اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ 3 شرائط جو ہیں یہ کس لیے ہیں, کیوں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی ٹائم لگا کے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ آج تک کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اگر آپ بلڈ رپورٹ آج نکال لیں نا تو آپ پچھلے کئی ماہ تک کی جو ہے بندے کی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. آج بلڈ رپورٹس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہیں. انہوں نے اب تک ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سامنے آ سکتا ہے. لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ بلڈ رپورٹ کوئی نہ دیکھے. آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ جان سکے. یہ ساری صورتحال کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کو آپ شامل نہیں کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ سر سوچئے. اب اس اہم پہلو پہ کھل کر بات چیت ہونی چاہیے اور ہر پولیٹیکل کومنٹیٹر کو جو ہے میں دعوت دیتا ہوں. جیسے ملک صاحب کیا نام ہے ان کا, انہوں نے بات کی, اکثر لوگ کر رہے ہیں. اس کو اور زیادہ ہمیں سامنے لانا چاہیے کہ بھئی یہ 3 شرائط کیا ہیں اور اس پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے
ایک چیز آپ کو آلریڈی اس کی خبر ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کو میں سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ایکسکیوز می کیا تھا، کس سطح کے لوگ، کس عمر کے لوگ، کس عہدے پہ فائز لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو ملک سے بھگانے کے لیے ایک پاگل کتے کا خون لے کر لیب بھیجا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا مکر، اتنا بڑا فریب، اور پھر اس کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ملک سے بھگا دیا۔ اب وہی لوگ، وہی جرنیل پھر اس کو واپس بھی لے آئے۔ وہ 4 ہفتے کا کیا کہ 4 سال کے لیے بھاگا۔ یہ کتنی گھٹیا بات تھی کہ تم اپنا عہدہ دیکھو اور یہ دھوکہ دیکھو، اور یہ اس قوم نے دیکھا، سب نے دیکھا۔ کوئی بڑا احتجاج سامنے آیا؟ نہیں آیا۔ تو ان حکمرانوں سے آپ کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ دیکھو، خطرناک بات یہ ہے صاحب کہ آج یورپ کے ساتھ اسرائیل بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ یورپ کے ساتھ اسرائیل بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ 3 اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کی میں ڈیٹیل نہیں ڈسکس کروں گا، لیکن آپ ان کو اپنے ذہن میں لائیے گا، آپ اپنی کہانی خود بنیے گا۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1 اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی وہ تھی جس میں انہوں نے ایک امریکن جرنلسٹ سے کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ پوائنٹ نمبر 2، اسی سال امریکن CIA کا ایک چیف ملنے ان سے پاکستان گیا، تو انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، ہمارے CIA کا جو ISI کا چیف، اس سے ملیے۔ اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے، عمران خان یہ بھول گئے اس وقت کہ وہ ایک ایسی قوم کے پرائم منسٹر ہیں جہاں غدار جو ہے نا، سیکنڈز میں غدار پیدا ہوتے ہیں، جو معاشی طور سے بہت کمزور ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ ایک خوددار قوم کے وزیر اعظم نہیں ہے۔ سچی بات کیجئے، میں نے کہا نا، اب صاف صاف بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی جان پہ بنائی ہے، آپ کب تک سب چیزوں کو چھپائیں گے؟ اچھا صاحب، دیکھیے، اب عمران خان کی جان بچانے اور پاکستان بچانے کا صرف ایک واحد رستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان اور بالخصوص پنجاب جو ہے وہ KP کی طرح کھڑا ہو جائے۔ اگر پنجاب کھڑا نہیں ہوا تو نہ عمران خان بچے گا اور نہ پاکستان۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کل رات میری اتفاق سے اپنی کچھ فیملی فرینڈ سے اس پہ بڑی دیر تک ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور کہ جب تک پنجاب، وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پنجاب کا سارا قصور ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو جو پوائنٹس اہم ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک پنجاب نہیں کھڑا ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور خود کھڑا ہونا ہوگا۔ اچھا، میں چونکہ اردو اسپیکنگ ہوں اور میرے حصے میں اکثر ایسے ڈسکشن آ جاتے ہیں، تو میں بہت محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں کھل کے سچ بولنا چاہیے۔ اچھا، پہلے میرا بیک گراؤنڈ چیک کر لیجئے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، لیکن میرا بچپن پنجابی دوستوں کے ساتھ گزرا ہے۔ میرے خاندان میں بے پناہ بہویں پنجاب سے، میری اپنی بیوی پنجاب سے، میرے بچوں میں سوائے ایک بیٹی کے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں جو ہوئی ہیں وہ پنجاب کے لوگوں میں، اور ایک پشتون ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اردو اسپیکنگ ہی نہیں، تو میں ان کے درمیان میں رہتا ہوں۔ تو میں کوئی ان کے خلاف بات کیوں کروں گا، میری نیچر میں نہیں ہے یہ چیز، اور وہ دے آر دا بیسٹ پیپل، ٹھیک ہے نا۔ اور اس معاملے میں نے ہمیشہ کردار کو اہمیت دی ہے، تعلیم اور کردار کو۔ اچھا، اس کے باوجود یہ پولیٹیکل ڈسکشن جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر جو سینگ لڑ گئے وہ یہ تھے کہ ٹوٹل کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کرنا پنجاب کو شروع ہو گئے تھے سب لوگ۔ اچھا، اب مجھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں پنجاب کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں پنجاب کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے حق میں ضرور بات کروں گا۔ وہ ایک بڑی پرانی بچپن کی ایک وہ سٹوری تھی
کہ وہ ایک امریکن اسٹوری تھی چھوٹی سی، کہ ایک کسان جو تھا وہ سیبوں کے اوپر اسپرے کر رہا تھا، جو چھوٹے چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں جرمز جو اس کے بیٹھ رہے تھے کیڑے، تو ان کو مار رہا تھا. تو اس کا ایک دوست قریب سے گزرا اور اس نے اس سے کہا کہ تم ان معصوم چھوٹے چھوٹے سے کیڑوں کو کیوں مار رہے ہو، تم ان کے اتنا خلاف ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں ایپل کے حق میں ضرور ہوں، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو میں بھی اگر کوئی بات ایسی کہتا ہوں تو اس کو پرسنل مت لیجئے. اچھا دیکھیے معاف کیجیے گا، مسلسل طبیعت خراب ہے. اچھا دیکھیے، پنجاب کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ پنجاب کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. پنجاب اس وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا کہ پنجاب کے جو اتنے پاورفل عہدیدار ہیں نا، ان کو حالات کی سنجیدگی کا احساس نہیں ہے، یا احساس ہے تو وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. کیوں؟ یہ حقائق آپ کو ماننا پڑیں گے. پاکستان کی فوج میں بڑی تعداد پنجاب کے لوگوں کی ہے، بیوروکریسی میں ان کی تعداد ہے، ملٹری بیوروکریسی میں ان کی تعداد ہے، بزنس بڑے بڑے ان کے پاس ہیں، ججز ان کے پاس ہیں، میڈیا سارے ان کے پاس ہیں. تو ہر بڑے محکمے میں پاکستان کے آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو پنجاب کے لوگ فائز ملیں گے. یہ حقیقت ہے. اب آن اسکرین ایسی بات کہنے کے لیے ہمت چاہیے، یہ اختلاف کرنے کے لیے، تو اب حالات وہاں پہ آ گئے ہیں کہ خود کو الزام لے لینا لیکن پاکستان کو بچا لینا. اس لیے یہ کھل کے اب ڈسکشن کرنا چاہیے. یہ حضرات جب تک اپنی مراد اور مال و دولت کو روکیں گے نہیں، اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، پاکستان نہیں بچ سکے گا. یہ جانتے ہیں، یہ سارے محکمے کے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان علیحدگی کی طرف جا چکا ہے، کے پی اس طرف جا سکتا ہے، یہ ان کو پتہ ہے. لیکن یہ اپنی مراد نہ ختم ہو جائیں، میری جاب نہ ختم ہو جائے، میں صحیح فیصلہ نہیں کروں گا. یہی ایسٹ پاکستان کے وقت بھی ہوا تھا، قربانی نہیں دینا چاہتے. کون؟ یہ بیوروکریٹس. اچھا اب دیکھیے، پنجاب کو یہ کہنا کہ یار ان کی تو سرزمینی ایسی ہے اور ان میں تو وفا نہیں ہے اور یہ نہیں، یہ سب بیہودہ باتیں، بیکار باتیں. کتنی پرسنٹیج ہوگی پنجابی لوگوں کی جو بیوروکریسی میں اور فوج میں ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتے ہیں نا یار یہ لوگ ملک چلانے والے. اب باقی جو 99% لوگ ہیں ان کو آپ مورد الزام ٹھہرا دیں؟ نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے، اور یہ ملک دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے. بڑی قوتیں کیا کیا کردار ادا کر رہی ہیں. انہوں نے اگر اپنا کردار ادا نہیں کیا، پاکستان نہیں رہے گا. یہ بات لکھ لیجئے، اور یہ ویڈیو میری آج ایسے دوستوں کو ضرور بھیجیے گا جو پاورفل ہیں، فوج میں ہوں، ججز ہوں، جرنیل ہوں، بیوروکریٹس ہوں، میڈیا مالکان ہوں، کہ دیکھو یہ وقت تمہاری آزمائش کا ہے. اچھا آئیے دیکھیے، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ سال جو ہے یہ پاکستان کی قسمت، ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرنے کا سال ہے. یہ بہت بھاری سال ہوگا پاکستان پر. اور ان حضرات نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر انہوں نے ہمت نہیں دکھائی، پاکستان نہیں بچے گا، عمران خان نہیں بچے گا. ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو یہ قتل کر رہے ہیں، آپ کو میں نے کھل کے تو بتا دیا، میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. دیکھو، دنیا میں سب سے زیادہ نقصان وہ شخص اٹھاتا ہے، وہ قوم اٹھاتی ہے جو ہیسیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں، مے بی ناٹ، اس میں گھرے رہتے ہیں. جو سچے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں. اتنا نہیں سوچا جاتا. کس کا شعر تھا کہ اس سے کہہ دو میری آنکھوں کا سفر ختم کرے، پیار میں اتنا نہیں سوچا جاتا. چیس کھیلتے ہیں آپ، چیس میں کبھی کبھی بہت زیادہ جب آپ غور کر کے ایک موو کا انتظار کر جائیں نا بہت زیادہ، تو پورا آدمی دوسرا والا بورڈ اٹھا دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ. یا سمندروں میں جو لہر اٹھتی ہے نا، وہ اٹھتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر نہیں آتی. جو وقت گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا ہے. یہ سال اگر آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اپنے نفس کی قربانی نہیں دی، تو یہ ملک وہ ملک نہیں رہے گا. ہمارے آپ کے سامنے اس کو قتل کر رہے ہیں. محسن نقوی سے کل کسی نے عمران خان کی صحت کے بارے میں پوچھا تو اس نے پتہ ہے کتنی مکاری سے کیا جواب دیا ہے. ہاں کوئی بات نہیں، وہ ہم نئی جیل بنوا رہے ہیں، اس میں ان کو منتقل کر دیں گے، وہاں ان کا علاج ہو جائے گا. اچھا
کاش تمہاری آنکھ میں بھی ایسی تکلیف اٹھے، وہ دن بھی آئے اور تم جان سکو۔ پوری دنیا شور مچا رہی ہے کہ بدنصیبوں، تم کس شخص کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو جس نے ہر میدان میں تمہارا جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ لیکن انہیں کیسے بتائیں، ہم نے تو ہر احسان کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ لیاقت علی خان کی سینے پہ گولی کس نے ماری تھی، کس نے لگوائی تھی؟ جرنیل۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے ٹانگا تھا؟ جرنیل۔ بے نظیر بھٹو کو کس نے بم سے اڑوایا تھا؟ جرنیل۔ ڈاکٹر قدیر خان کو گھر سے نکال کر فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا تھا انٹرویو کے لیے، اس کے جنازے میں کوئی نہیں گیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہی جرنیل تھے۔ آج ایک آنکھ ضائع کر دی عمران خان کے پیچھے کون ہے؟ جرنیل۔ اور ہم خاموش رہے۔ ان کو اب اپنے ظلم اور عوام کی صبر کے درمیان میں ایک حد فاصل جو ہے کھینچنی ہوگی، کیونکہ اب عوام یا تو ہمیشہ کے لیے اس غلامی میں چلی جائے یا ہمیشہ کے لیے آگے بڑھے۔ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہوگا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کا بڑا احترام کرتے ہیں۔